بچے نے کویسچن کیا ہے، شوہر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھیں اور جھگڑا شروع ہوا تو شوہر نے چند الفاظ کہے، طلاق اس سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ الفاظ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے فیوچر کی طرف منسوب کرتا ہے، دے دوں گا، کر دوں گا، اس سے طلاق بالکل واقع نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دو جو الفاظ تھے کہ رشتہ ختم کر دوں گا، میں پیپر دے دوں گا، والد صاحب آ جائیں تو تمہیں پیپر دے دوں گا، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ فیوچر کے بارے میں ہے۔ اگلا جو انہوں نے کہا جان تمہاری چھوڑ دی، یہ ماضی کے الفاظ ہیں اور ان سے طلاق ہو سکتی ہے، لیکن جان ایک ہوتا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ طلاق کے معاملے میں صریح ہوتا ہے۔ صریح کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیت کا بھی دخل نہیں ہوتا، اگر شوہر نے کہا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اگر ایک تو ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا، ایک ہے کہ تمہاری جان چھوڑ دی، تھوڑا سا اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ شوہر سے معلوم کریں کہ طلاق کی نیت حاضر تھی کہ نہیں تھی۔ اگر وہ قسم کے ساتھ کہتا ہے کہ طلاق کی نیت حاضر نہیں تھی تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں طلاق کی نیت تھی، یا آپ کہیں کہ قسم کھا اور وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، ان دونوں صورتوں میں ایک طلاق اس سے واقع ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہیں قید سے آزاد کر دیا، تو اس کا یہ دیکھیں، یہ جو آزاد کرنے کا لفظ ہوتا ہے یہ کیسا لفظ ہے؟ اگر شوہر بیوی سے کہے جھگڑے کے دوران یا غصے میں، طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، فوراً طلاق ہو جائے گی، اور طلاق بھی ایسی ہوگی کہ نکاح فوراً بریک ہو جائے گا۔ اگر دونوں آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں دوبارہ جدید نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا ہوگا، پرانا مہر تو دینا ہی دینا ہے، نیا نکاح نیا مہر۔ اور اکثر ہمارے ہاں یہ شعور نہیں ہوتا ہے، اس طرح لفظ آزاد وغیرہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ماں باپ ماشاءاللہ برا نہیں مانے کوئی بھی، لیکن میں سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ آپ کو خود بھی دین سیکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو حرام پر پیش کرنا یہ کوئی دوستی نہیں ہے، بہت بڑی دشمنی ہے۔ تو وہ بڑے آ جاتے، چلو بیٹا صلح کر لو، جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح کروا دی، نکاح کروایا نہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، وہ بالکل اجنبی مرد و عورت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ کون کروا رہا ہے؟ آپ کے بڑے کروا رہے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، اور آپ سیکھیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے۔ آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو اپنی نسلوں کے ساتھ یہی کریں گے۔ جو بڑوں نے بعض اوقات بیچارے ان کے پاس علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اس ٹائم چینلز بھی نہیں تھے، کوئی سمجھانے والے بعض اوقات خاندان میں نہیں تھے، تو وہ اس سے محروم رہ گئے۔ آپ ایسا نہ کریں، تو اس سے فوراً طلاق پڑ گئی۔ اب آپ کو چاہیے کہ بچی سے آپ کی عدت چل رہی ہے اور آپ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، فوراً سے پیشدار آپ دونوں نکاح کریں۔ اور یہ جو ہے کہ میں تمہیں یوں ڈیش اور میں ڈیش فل کر دوں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آزاد سے تو ایک طلاق ہو گئی، اگرچہ دو دفعہ لفظ آزاد کہا ہے انہوں نے، لیکن دونوں کو ملا کر ایک ہی طلاق ہوگی۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ وہ پھر آپ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے لیے لازم نہیں ہیں۔ دو دفعہ طلاق آزاد کے لفظ کے جملے کا ہیں، لیکن ایک طلاق پڑ گئی۔ اور پہلے والا جو تھا جان چھوڑ دی، اس میں ذرا معلوم کر لیں، اگر وہ مل گیا تو دو طلاقیں بنیں گی، ورنہ ایک تو کنفرم طلاق ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو جدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب پہلے دو طلاقیں زندگی میں نہ دے دی ہوں۔ اگر دو دی تھیں تو یہ مل کر تو تین ہو گئیں، اب تو گئے کام سے، پھر تو اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پہلے طلاق نہیں دی تھی کوئی بھی تو یہ ایک ہوئی، یا پہلے ایک دی تھی تو اس کے مل کر یہ دو ہو گئیں۔ اس کے بعد اب آپ رجوع کر سکتے ہیں وہی نکاح کے ذریعے۔ اور یہ بات آخری بات یاد رکھیں کہ جتنی طلاقیں دے دی جاتی ہیں، جو واقع ہو جاتی ہیں، یہ کبھی مٹیں گی نہیں، یہ ہو گئیں۔ تو لہذا اگر آپ نکاح کریں گے تو جو پہلے طلاق دی ہے وہ گئی، اب باقی طلاقیں مثلا اگر ایک ہی پہلی طلاق ہے تو دو طلاقوں کا مالک رہے گا۔ اگر دو ہو گئی ہیں، پہلے ایک دی تھی اور یہ مل کر دو، تو اب ایک طلاق کا مالک ہے۔ جب کبھی ایک طلاق دی تو وہ نکاح سے آپ باہر ہو جائیں گی اور حلالہ کرنا ہوگا۔ یہ تو جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بارہا آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ جھگڑا اتنا کیوں بڑا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی؟ پہلے یہ ہماری خواتین، میری بچی جنہوں نے پوچھا ہے، ناراض نہ ہونا بیٹا آپ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں شیرنی کی طرح پنجہ مارتی ہیں شوہر کے اوپر، اور بعض تو یہاں تک خود کہا ایک خاتون نے، میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دو، وہ کہنے لگا میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا دو طلاق یہاں کھڑے ہو کے کیسے نہیں دو گے؟ اس نے ایک طلاق دی، میں نے کہا ایک نہیں تین دو، پھر اس کے منہ سے تین طلاقیں کہلوائیں، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ارے بھائی طلاق تو آپ نے کہلوائی تھی، منہ میں وہ کہ انگلی ڈال کے لفظ باہر آپ نے نکالے تھے، اور پھر بے ہوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں، اب رونا دھونا شروع کر دیا، مظلومہ بن گئی۔ تو یہاں تک آپ کیوں لے کر آئیں شوہر کو کہ اس نے طلاق کے الفاظ کہے؟ خاموش ہو جاتی، چھوٹے باپ کی بن جائیں، تھوڑا سا عاجزی اختیار کر لیں۔ اگر شوہر زیادتی کر بھی رہا ہے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، جب خوشگوار موڈ ہو پھر احساس دلائیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ آپ سے معافی طلب کرے۔ لیکن دو بدو جب میدان جنگ میں آپ کود جائیں گے تلواریں لے کر، لازم بات ہے کوئی نہ کوئی زخمی تو ہوگا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو آپ یہ معاملہ کر لیں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کچھ ڈیل کریں کہ بھئی دیکھو ہم اگر جھگڑا خدا نخواستہ ہوا بھی ہو جاتے ہیں گھر میں، اس حد تک لے کر نہیں جائیں گے کہ طلاق تک نوبت آئے۔
آپ بھی ٹینس میں، میں بھی ٹینس میں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں گے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر جب دیکھیں ہمارے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ہو، اطمینان ہو، ہماری نگاہوں میں پیار و محبت ہو، یہ نہیں کہ آنکھیں شعلے نکال رہی ہوں، زبان سے گندے الفاظ نکل رہے ہوں، شوہر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور بیوی کہہ رہی ہو مار کے بتاؤ، میں اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہوں، اور بچے سہمے سمٹے ہوئے بیچارے کو پردے کے پیچھے، کہیں ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کے رنگ فق ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ یہی کریں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ؟ وہ لڑکی آپ کی اگر بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرے جیسے آپ کر رہی ہیں؟ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں خدا را برا مانے بغیر ذرا سوچیں۔ مجھے ایک کپل نے مجھے بتایا، اب وہ کہاں کے تھے میں نہیں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ہم دونوں لڑ رہے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، ہماری لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری ایک بچی ہے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اس کی ایج بھی وہ اوور ایج ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اگر شادی کے بعد یہی انجام ہونا ہے جو آپ دونوں کرتے رہے ہیں تو میں ایسی شادی سے دور ہوں۔ مانتی نہیں ہے وہ بچی شادی کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کے ذہن میں خوف بٹھا دیا ہے، اسے نفسیاتی طور پہ ایک ایسے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ جب میں شادی کروں گی یہی انجام ہوگا۔ بتائیں آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا؟ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت میاں بیوی، میں گزارش کرتا ہوں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ یہ طرز عمل جو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ خود آپ کے لیے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اور خصوصاً آپ کے بچوں کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھی راہ دکھائے گا۔